الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ سوال آیا ہے کہ جی یہ خارجی اور مرجی کون ہیں، خارجیہ اور المرجئہ؟ تو جو زیادہ جس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں میں اس سے پہلے آغاز کروں گا، اور پہلا میسج انشاءاللہ مرجئہ کے بارے میں ہے۔ تو ہوا یہ کہ الحمدللہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی کہ یہ گروہ جو بن گئے اسلام کے آغاز میں صحابہ کرام اور تابعین کے ادوار میں، ان میں سے یہ ایک گروہ ہے جس کا نام ہے المرجئہ، حمزہ کے ساتھ ہے مرجئہ۔ تو یہ ان چند گروہوں میں سے جو شروع میں بنے، مرجئہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، جہمیہ، خارجی۔ تو یہ مشہور گروہ ہیں، ان میں سے یہ ایک گروہ جو مرجئہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ گروہ جو ہے نا، اصل میں یہ خارجیہ کا اپوزٹ ہے۔ اس میں خارجیہ کا میں تھوڑا سا یہاں بتا دوں کہ خارجی جو نا وہ خارج سے نکلا نا، کہ وہ اسلام سے لوگوں کو نکالنے میں بہت آگے تھے۔ کسی نے کبیرہ گناہ کیا تو اس کو اسلام سے نکال دیا، اور اس طرح وہ خود بھی سمجھیں اسلام کے جو دائرہ ہے، ملت ہے، اس سے نکل گئے۔ میں کافر کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کر رہا، اس پہ جب خارجیہ کا میں بتاؤں گا تو پھر کلیئر کروں گا کہ ان کو خارج کا لفظ ہونے کے باوجود حدیث کے لفظ ہیں خارج، تو وہ کافر کیوں نہیں کہلائے۔ وہ جب خارجیہ پہ بات ہوگی نا پھر وہاں بات کریں گے، ابھی اس کا کانٹراسٹ اور کمپیئر کرنا ضروری تھا، ورنہ مرجئہ کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو مرجئہ جو ہے نا یہ فرقہ بنا، ایک طرح کا ریاکشن تھا خارجی فرقے کا۔ تو بلکہ اس کے میں عقائد بتانے سے پہلے یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ اس فرقے کی جو باتیں تھیں نا، انہی کو ماڈیفیکیشن کے ساتھ، چینجز کے ساتھ بعد میں ماتریدی، اشعری اور معتزلی جو ہیں نا گروہ، انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اور کافی جگہوں پر ان لوگوں کا، ان گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور دیگر اسلامی کتب میں، عقائد کی جو کتابیں ہیں نا اس میں آتا ہے، اور ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے الفرق بین الفرق، بہت پرانی عقائد کی کتاب ہے۔ تو اس میں بھی ان کے اوپر آپ کو سارے گروہوں کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ تو اب ذرا آتے ہیں مرجئہ کے لغوی معنوں کی طرف۔ مرجئہ جو ہے نا یہ بالکل، اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک دو آیتوں کا میں حوالہ دوں گا۔ سورۃ الانعام میں ایک آیت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے سورۃ الاعراف، سورہ نمبر 7 ہے سورۃ الاعراف۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا سمجھے مناظرہ ہوا فرعونیوں کے ساتھ، فرعون اور اس کے درباری جو تھے حواری، انہوں نے بولا کہ یہ جو ہے نا اس کا اور اس کے بھائی کا جو ہے نا کچھ کریں بندوبست۔ تو اس کے بارے میں جو آیت آتی ہے نا قرآن پاک میں، وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 111۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہنے لگے قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، کہ اس کا یعنی اس کا سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ بول رہے ہیں کہ اس کا معاملہ جو ہے نا جب لوگ اکٹھے ہوں گے نا تب تک پوسٹ پون کریں، ان کا سب کے سامنے ذرا ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو ارجہ سے یہاں پہ معاملہ ہوا مؤخر کر دینا، ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دینا۔ اب ارجہ کو لفظ کو ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں، جہاں وہ یہودی کا واقعہ، اس سے پہلے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ دشمنوں کے سامنے کمزور نہ پڑیے، یاد رکھیے یہ بات کہ آپ کو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، اگر آپ کو تکلیفیں آئیں تو یاد رکھیں کہ ان کو بھی تکلیفیں آئیں گی، اور ان کی تکلیفیں بہت بڑی ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، تو آپ فکر نہ کریں اس دنیاوی تکلیفوں سے۔ اور آگے لفظ استعمال ہوا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، جو آپ اللہ سے توقع کر رہے ہیں، جو اللہ سے آپ چاہ رہے ہیں، وہ ان کو اس کا کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، ان کی توقع میں بھی یہ نہیں ہے۔ یعنی آپ تو اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی توقع کرتے ہیں، یہ لوگ تو صرف دنیا دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا۔ تو اگین یہاں پہ لفظ آیا ترجون یرجون، پہلے آیا ارجہ۔ تو اصل میں
ایک اور آیت ہے، میں آخری وہ آیت میں بات ختم کرتا ہوں اس کے لغوی معنوں کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ یہ سورہ نوح میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اپنے کلام میں کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی تو کہا کہ تم اللہ کی طرف کیوں نہیں امید لگاتے جزا کی، ثواب کی، اس کی مدد کی، تم اللہ کی طرف کیوں نہیں اس کی وحدانیت کی طرف رجوع کرتے، اس سے امید کیوں نہیں کرتے تم اللہ تعالیٰ کی طرف؟ تو رجا جو ہے نا اصل میں وہاں سے یہ نکلا مرجعہ۔ یہ لوگ امید کے، اب یہ اس کے لغوی معنوں پہ میں آگے بات چلانے لگا ہوں کہ یہ امید کے معاملے کو اتنا آگے انہوں نے چلا دیا کہ سمجھے کہ بس اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا لو، یعنی کبیرہ گناہ ہو صغیرہ ہو کوئی معاملہ نہیں، گناہ کا معاملہ ایمان سے بالکل انہوں نے علیحدہ کر دیا، اور سمجھیں اس ایکسٹریم پہ چلے گئے جو آج عیسائی دنیا میں اس کی ایک شکل ملتی ہے کہ جو کچھ بھی کر لو بس ایمان ہے تو تم کامیاب ہو۔ یہ سمجھیں وہی معاملہ ہے خارجیوں کا الٹ اور ایکسٹریم انٹرپریٹیشن رجا کی، امید کی، اور اس کو کافی آگے لے گئے۔ مطلب یہ اس کا ایک سمجھے ریاکشن تھا خارجیت میں تھا کبیرہ گناہ سے کافر ہو گیا آدمی، انہوں نے کہا نہیں کافر تو کیا، چھوڑو، اس کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ بہت آگے چلے گئے بس۔ لیکن یاد یہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی کلمہ گو ہیں، ان کو کسی کو کافر نہیں کہا گیا، بلکہ انہی کی ان باتوں کو لے کر آگے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا معتزلی اور مطرودی اور اشعری جو تھے عقائد کے علماء سلف کے وقت میں، انہوں نے پھر عقائد کی اصلاح کی اور بتایا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے، وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں یہ ہے کہ ایمان اور اعمال ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کو جو پھر بیلنس کیا گیا تاکہ امت وہ سمجھیں افراط و تفریط میں نہ جائے۔ یہ سمجھیں افراط و تفریط کی دو مثالیں ہیں، مرجی اور خارجی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، واللہ اعلم۔